والفجر قسم ہے فجر کے وقت کی، وليال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور جفت کی اور طاق کی، والليل إذا يسر اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو، کیا آخرت میں جزا و سزا ضرور ہوگی۔ هل في ذلك قسم لذي حجر ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کافی ہیں کہ نہیں؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ إرم ذات العماد اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ، التي لم يخلق مثلها في البلاد جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد اور سمود کی اس قوم کے ساتھ کیا جس نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو تراش رکھا تھا۔ وفرعون ذي الأوتاد اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا الذين طغوا في البلاد یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سرکشی اختیار کر لی تھی، فأكثروا فيها الفساد اور ان میں بہت فساد مچایا تھا۔ فصب عليهم ربك سوط عذاب چنانچہ تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ ان ربك لبالمرصاد یقین رکھو تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے اور انعام و اکرام سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری عزت کی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ اور دوسری طرف جب اسے آزماتا ہے اور اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے۔ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ہرگز ایسا نہیں چاہیے، صرف یہی نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا اور میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا اور مال سے بے حد محبت کرتے ہو۔ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ہرگز ایسا نہیں چاہیے جب زمین کو کوٹ کر ریزہ کر دیا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اور تمہارا پروردگار اور قطاریں باندھے ہوئے فرشتے میدان حشر میں آئیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ
فأنى له الذكرى اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا تو اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت سمجھ آنے کا موقع کہاں ہوگا؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد پھر اس دن اللہ کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا، ولا يوثق وثاقه أحد اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑنے والا ہوگا۔ يا أيتها النفس المطمئنة البتہ نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی ہے، ارجعي إلى ربك راضية مرضية اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کر آ جا کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی۔ فادخلي في عبادي اور شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں، وادخلي جنتي اور داخل ہو جا میری جنت میں۔